پیدائش کی کتاب 10واں باب نوح کے بیٹوں کی نسل۔ نوح کے بیٹوں سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہے۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی یافت یہ ہے: جمر، ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل، مسک اور تراس۔ اور جمر کے بیٹے شکناس، رفت اور تجرمہ۔ یاوان کے بیٹے الیشا، ترسیس، کتی، ددانی۔ قوموں کے جزیرے ان ہی کی نسل میں بٹ کر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ اور بنی حام یہ ہے: کوش اور مصر اور فوت اور کنعان۔ اور بنی کوش یہ ہیں: سبا اور حویلہ اور سبتہ اور راما اور سبتیکیہ۔ اور بنی رمایا یہ ہے: سبا، ددان اور کوش سے نمرود پیدا ہوا اور وہ زمین پر ایک سورما ہوا۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے۔ اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور عراق اور اکاد اور کلنا سے ہوئی، اور اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا۔ اور نینوا اور رہوبوت، ایّر اور کلہ کو، اور نینوا اور کلہ کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا۔ اور مصر سے لودی، اونامی، لہابی، نفتوہی، فتروہی، کسلوہی، اور جن سے فلسطی نکلے، اور کفتوری پیدا ہوئے۔ اور کنعان سے سیدا جو اس کا پہلوٹا تھا، اور ہت اور یبوسی، اموری، جرجاسی، حوی، عرکی اور سینی، اور اروادی اور سماری اور حماتی پیدا ہوئے۔ اور بعد میں کنعانی قبیلے پھیل گئے۔ اور کنعانیوں کی حد یہ ہے: سیدا سے غزہ تک جو جرار کے راستے پر ہے، پھر وہاں سے لسق تک جو سدوم اور عمورہ اور ادما اور زہیبان کی راہ پر ہے۔ سو بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ اور سم کے ہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ ہے، یافت کا بڑا بھائی تھا، اور اولاد ہوئی۔ اور بنی سم یہ ہے: ایلام اور اسور اور افکسد اور لود اور ارارم۔ اور بنی ایرام یہ ہے: اوس اور خول اور جتر اور مز۔ اور ارفکسد سے سلح پیدا ہوا، اور سلح سے عبر، اور عبر کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام فلج تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی، اور اس کے بھائی کا نام یقتان تھا۔ اور یقتان سے المداد اور سلف اور حسار ماوت اور عراق اور خدورام اور اوزال اور دکلا، اوبل، ابیمائل اور سبا اور اوفیر اور حویلہ یوباب پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی یقتان تھے، اور ان کی آبادی مصر کے ایک پہاڑ صفار کی طرف تھی۔ سو بنی سم یہ ہے جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کے گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں۔ اور طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں، وہ انہی میں سے تھیں۔ بابل کا برج 11واں باب۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ایک ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا: آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں ہوپ پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور وہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ اور خداوند نے کہا کہ دیکھو، یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں، تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے۔ بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا۔ سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔
اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ سم کی نسل۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد رفقسد پیدا ہوا، اور رفقسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب رفقسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلح پیدا ہوا، اور سلح کی پیدائش کے بعد رفقسد 403 برس اور جیتا، اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلح جب 30 برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلح 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب عبر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا، اور رو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نہور پیدا ہوا، اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نہور 29 برس کا تھا جب اس سے تاریخ پیدا ہوا، اور تاریخ کی پیدائش کے بعد نہور 119 برس اور جیتا رہا، اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تاریخ 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور حاران پیدا ہوئی۔ تاریخ کی نسل۔ اور یہ تاریخ کا نسب نامہ ہے۔ تاریخ سے ابرام اور نہور اور حاران پیدا ہوئے، اور حاران سے لوط پیدا ہوا، اور حاران اپنے باپ تاریخ کے آگے اپنی زاد بوم یعنی کشتیوں کے اوڑ میں مرا، اور ابرام اور نہور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ اور ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکا تھا، جو حاران کی بیٹی تھی۔ وہی ملکا کا باپ اور اس کے باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اور اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تاریخ نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کشتیوں کی اور سے روانہ ہوئے کنعان اس کے ملک میں جائے، اور وہ حاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تاریخ کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے حاران میں وفات پائی۔ خدا ابرام کو بلاتا ہے۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا، تو اپنے ملک اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ حاران سے روانہ ہوا۔ اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا، اور ان آدمیوں کو جو ان کو حاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے، اور کنعان میں آئے۔ اور ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا، اور اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا، یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کی مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسا لگایا کہ بیت ایل مغرب اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی، اور خداوند سے دعا کی۔ اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ ابرام مصر میں اور اس ملک میں کال پڑا، اور ابرام مصر کو گیا، وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ اور یہ ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہو،
سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے۔ سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور یوں ہوا کہ جب ابرام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امرا نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی، اور اس نے اس کی خاطر ابرام پر احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، گدھے اور غلام اور لونڈیاں، گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسی لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ، تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی، اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اور اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔